آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کریں گے جس پر دنیا بھر میں بحث ہوتی ہے۔ کیا انسان واقعی بندر سے بنا ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے، جبکہ کچھ لوگ قرآن کی آیات کا حوالہ دے کر اس بات کو مکمل طور پر رد کر دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ آئیے قرآن اور سائنس دونوں کی روشنی میں اس موضوع کو سمجھتے ہیں۔ جب لوگ نظر ارتقاء ایوولوشن تھیوری کا نام سنتے ہیں تو اکثر ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آج کے بندر آہستہ آہستہ انسان بن گئے۔ حقیقت میں جدید حیاتیات ایسا نہیں کہتی۔ سائنسدانوں کے مطابق انسان اور آج کے بندروں کا ایک مشترکہ قدیم آباء و اجداد تھا جو لاکھوں سال پہلے موجود تھا۔ ان کے مطابق انسان براہ راست موجودہ بندروں سے پیدا نہیں ہوا۔ اس نظریے کی بنیاد فوسلز، جینیات، جینیٹکس اور حیاتیاتی مشاہدات پر رکھی گئی ہے۔ مثال کے طور پر انسان اور چمپینزی کے ڈی این اے میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ڈی این اے میں مماثلت ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان بندر سے بنا؟ سائنس اس سوال کا قطعی جواب نہیں دیتی کہ مماثلت صرف یہ ظاہر کرتی ہے کہ جانداروں میں بعض حیاتیاتی خصوصیات مشترک ہیں۔ اب آئیے قرآن کی طرف۔ قرآن مجید انسان کی تخلیق کے بارے میں واضح انداز میں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ سورۃ العمران 59۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ایک خاص اور منفرد تخلیق تھی۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ سورۃ المامنون 12۔ قرآن کے مطابق انسان کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے براہ راست حکم اور تخلیق سے ہوئی، نہ کہ کسی جانور سے تدریجی تبدیلی کے ذریعے۔ بعض لوگ قرآن کی ان آیات کا حوالہ دیتے ہیں جن میں کچھ لوگوں کے بندر بنائے جانے کا ذکر ہے۔ مثلاً سورۃ البقرہ 65 میں آتا ہے، پس ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جا۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ مفسرین کی اکثریت کے مطابق یہ ایک سزا تھی، نہ کہ انسانوں کی اصل تخلیق کا بیان۔ لہذا قرآن یہ نہیں کہتا کہ تمام انسان بندروں سے پیدا ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سائنس نے انسان کی ابتدا کا راز مکمل طور پر حل کر لیا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ سائنس ابھی تک زندگی کی پہلی تخلیق کے بارے میں حتمی جواب نہیں دے سکی۔ یہ سوال کہ پہلی زندہ مخلوق کیسے وجود میں آئی، آج بھی تحقیق کا موضوع ہے۔ اسی طرح شعور، عقل، اخلاقیات اور انسانی ذہن کی پیچیدگی بھی ایسے موضوعات ہیں جن پر سائنس مسلسل تحقیق کر رہی ہے۔ لہذا یہ کہنا درست نہیں کہ سائنس نے انسان کی ابتدا کے تمام سوالات کا مکمل حل پیش کر دیا ہے۔ قرآن انسان کو صرف ایک حیاتیاتی مخلوق نہیں بلکہ ایک باعزت اور مقصد رکھنے والی مخلوق قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی۔ سورۃ الاسراء۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کی اصل قدر اس کی عقل، شعور، اخلاق اور اللہ کی عبادت میں ہے۔ آخر میں قرآن کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کے پہلے انسان تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص طور پر پیدا کیا، جبکہ جدید نظر ارتقاء انسان اور دیگر جانداروں کے درمیان تعلق کی ایک سائنسی تشریح پیش کرتا ہے۔ یہ موضوع آج بھی دنیا بھر میں بحث اور تحقیق کا حصہ ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا انسان کی تخلیق صرف حیاتیاتی عمل کا نتیجہ ہے یا ایک عظیم خالق کی منصوبہ بندی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ قرآن اور سائنس کے ایسے مزید دلچسپ موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اب تک فوراً پہنچ سکیں۔